بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی 13ویں سورت سورۃ البلد ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کی 10 آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آج 11ویں آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلقتحم العقبۃ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کون سی ہے۔ فک رقبۃ، کسی گردن کا چڑھا دینا، یعنی مال خرچ کر کے کسی غلام کو آزاد کرا دینا یا کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن میں، یعنی کسی شخص کا قحط سالی کے دوران بھوکوں کو کھانا کھلانا، خصوصی طور پر ایسی صورتحال میں جب اسے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کا خیال بھی پریشان کیے دے رہا ہو۔ یتیما ذا مقربہ، اس یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا اس محتاج کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ شامل ہو ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور باہم ایک دوسرے کو ہمدردی کی نصیحت کی۔ یہاں پر لفظ ثم بہت اہم اور معنی خیز ہے، یعنی پہلے انسان اس مشکل گھاٹی کو عبور کرے، اپنے دل کی زمین میں انفاق فی سبیل اللہ کا حل چلائے، اس کے ذریعے سے دل کی زمین سے حب مال کا جھاڑ جھکاڑ صاف کرے، اور پھر ثم اس میں ایمان کا بیج ڈالے۔ اگر وہ اس ترتیب اور اس انداز سے محنت کرے گا تو تبھی ایمان کا پودا اس کے دل میں کی زمین میں اپنی جڑیں پھیلائے گا اور برکو بار لائے گا۔ اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور باہم ایک دوسرے کو ہمدردی کی نصیحت کی، یہ مضمون سورہ عصر میں بائے الفاظ آیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور باہم ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ الفاظ اور مفہوم کے اعتبار سے ان دونوں آیات میں گہری مشابہت پائی جاتی ہے، البتہ دونوں جگہ مذکورہ اصطلاحات کی ترتیب مختلف ہے۔ سورہ عصر کی اس آیت میں ایمان کے بعد عمل صالح کا بیان ہے، جبکہ آیت زیر مطالعہ میں عمل صالح غربا و مساکین اور یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کے بعد ایمان کا ذکر ہے۔ سورۃ العصر میں تواصوا بالحق کے بعد تواصوا بالصبر کا تذکرہ ہے، جبکہ یہاں پر پہلے تواصوا بالصبر اور بعد میں تواصوا بالمرحمہ کا ذکر آیا ہے۔ اس پہلو سے دونوں آیت کے تقابلی مطالعے سے بہت سے حقائق و رموز کی نشاندہی ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔